صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى تحقيقا وتقديرا ولا يجتمع مع وزن الفعل أصلا ويجتمع مع العلمية كعمر وزفر ومع الوصف كثلاثة ومثلاثة وأخرى وجمعة۔ عدل اسم کا اپنی قانونی شکل سے غیر قانونی شکل کی طرف نکل جانا تقدیراً یا تحقیقاً یا تقدیراً، اور یہ جو عدل ہے یہ وزن فعل کے ساتھ بالکل جمع نہیں ہوتا، یہ یعنی اس کی وزن فعل کے ساتھ پکی لڑائی ہے، یہ اس کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے دونوں۔ ہاں وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، یہ علمیت نسل ہے، علمیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے علمیت، لیکن وزن فعل کے ساتھ عدل جمع، جیسے کہتے ہیں عمر اور زفر، عمر علم بھی ہیں اور عدل بھی ہیں، علم بھی ہیں مال وصف، اور وصف کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے، وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْوَصْفِ، اور وصف کے ساتھ بھی یہ جمع ہوتا ہے، کَثُلَاثَ وَمَثْلَاثَ اُخَرَ جمع، یعنی ثلاث مثلاث اخر اور جمع، یہ جو ہیں وصف ہیں اور وزن فعل بھی ہیں، عدل ہے اور وصف ہے، اب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، عدل بھی ہے اور وصف بھی۔ آپ نے پڑھا تھا کہ اسم جو ہوتا ہے اپنی اصلی شکل سے غیر اصلی شکل کی طرف نکل جاتا ہے، اور وہ نکلنا تحقیقاً ہوتا ہے یا تقدیراً، تو آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ جو اصلی سے غیر اصلی شکل اور غیر قانونی شکل کی طرف جانا، جسے ہم کہتے ہیں غیر قیاسی، جو قیاسی نہیں ہے اس شکل کی طرف، قیاسی شکل سے غیر قیاسی شکل کی طرف نکل جانا تحقیقاً یا تقدیراً، لیکن مادہ نہ جائے، مادہ ساتھ رہے، کیا مادہ باقی رہے، اگر مادہ باقی نہ رہا تو اسے عدل نہیں کہیں گے اصطلاحی، عدل، جیسے انہوں نے کہا تھا عمر کو کیا مانا گیا ہے غیر منصرف، اور زفر کو کیا مانا گیا ہے غیر منصرف، تو آپ اسے پڑھتے ہیں عمرو زفرو، عمرہ زفرہ، عمری نہیں پڑھتے، زفری نہیں پڑھتے، عمرین زفرین، کیونکہ غیر منصرف ہے، آپ نے پڑھا کسر و تنوین نہیں آتے۔ تو اب یہ کیسے عدل ہے اور کیسے صیغہ اصلی سے اور غیر اصلی کی طرف یہ نکلا ہے، حالانکہ اس کی اصل تو ہے کہ نہیں عامر، تو نہ ظافر اس کی اصل ہے، اصل ہوگی تو پھر چلیں گے نا، اصل تو پھر مادہ دیکھیں کہ جب ان کی اصل نہ عامر ہے نہ ظافر ہے تو صرف عمر ہے، تو غیر منصرف ہونے کے لیے تو دو سبب چاہیے، کتنے؟ علم تو ہے عمر اور ظفر بھی کیا ہے علم، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ عدل تقدیری ہے؟ عدل عدل ہے، عدل تو یہ ہے کہ اسے نکالا جائے اس کی اصل ہو، اصل ہوگی تو پھر ہے نا، تو اصل تو ہے کوئی نہیں، اصل کون سی ہے اس کی؟ کوئی بھی نہیں، تو کہتے ہیں جب یہ عرب میں اہل عرب اور یہ جو نحوی ہیں اسے غیر منصرف پڑھتے ہیں اور یہ غیر منصرف پڑھا جاتا ہے، تو اب اس کی اصل کوئی نہیں، تو اب اس کی اصل ماننی پڑی، اس کا اصل جب نہیں ہے لیکن استعمال غیر منصرف ہوتا ہے، تو دو سببوں کے بغیر غیر منصرف ہوگا نہیں یہ، پھر دوسرا سبب عدل، تو عدل کیسے کا وہ ماننا پڑے، کیا ماننا پڑے گا، اور مانتے ہیں ہم اسے، حقیقت میں نہیں ہے، اس لیے سے کہہ رہے ہیں تقدیراً کہ مانا ہے حقیقت میں نہیں، کیونکہ ماننا پڑتا ہے، نہ مانیں گے تو پھر یہ تو غیر منصرف استعمال ہوتا ہے، تو پھر کیا دلیل آپ کے پاس ہوگی یہ غیر منصرف ہے؟ سبب بھی نہیں دو، کہتے پھر ایک سبب عدل تقدیری، یعنی یہ عدل مانا گیا تو ہم نے یہ مانا کہ عمر عامر سے بنا ہے، عمر اور زفر ظافر سے نکلا ہے، ان کی اصلی شکلیں عامر اور ظافر تھے، عامر، تو اب غیر قانونی شکل کی طرف پھیر دیا کہ عمرو اور یہ ان کی شکل ہے، شکل کیا تھی عامر، یہ قانونی ہے اور یہ قیاسی ہے، اور عمر ظفر کر دیا، یعنی اس کے بازو ٹانگ توڑ کے اسے کیا بنا دیا، تب کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ غیر قانونی شکل ہے، اس کی طرف نکل گیا، تو عامر و ظافر مانا گیا ہے،
اگر نہ مانتے تو اس کا غیر منصرف ہونا کیسے ثابت کرتے؟ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے کہا عامر مانا گیا، اور جب عامر مانا گیا تو عامر میں الف گرا دیا، عین کو پیش دی، اسے عمر بنا لیا۔ لیکن دیکھو عین میم را مادہ ہے کہ نہیں؟ تو عامر میں تھا نا، تو جب یہ نکلا تو کہا شرط یہ ہے کہ مادہ باقی رہے، تو مادہ باقی ہے کہ نہیں عمر میں؟ عین میم را ہے کہ نہیں؟ اس طرح ظفر میں اضافہ اور ظافر میں اضافہ ہے کہ نہیں؟ اس طرح ثلاثو مسلاسو، ثلاثو یہ دو ہیں۔ اب تحقیقی عدل وہ تو تھا تقدیری، کیونکہ اس کی تو اصل ہی نہیں، وہ تو مانی گئی، لیکن یہاں اصل ہے ثلاثتوں و ثلاثتوں، ثلاثتوں تین اور تین۔ اب یہ ہے اصل، یہ عدل تحقیقی، عدل ہے کہ نہیں؟ تین اور تین، اور اب اس کو پھیر کر اصلی شکل سے غیری شکل، جو غیر اصلی شکل ہے، قانونی شکل ہے، اور اس کی طرف اس کو نکال دیا، تو اسے عدل تحقیقی بنا لیا۔ کیا؟ یعنی یہ کہا کہ یہ اصل میں ثلاثو ثلاثتن ثلاثتن تھا، اور مسلاسو بھی اصل میں ثلاثتن، اور دیکھو مادہ دونوں میں موجود ہے، اس میں سالم سا، اس میں بھی سالم سا، تا تو زائد ہے، تو وہ پایا گیا۔ اب وہ جو شرط تھی کہ جو عدول ہوگا اس کا اور دوسرے جس کی طرف جائے گا، جس کی طرف نکل جائے گا، دونوں کا مادہ کیا ہوگا؟ ایک۔ تو لہذا دیکھو ثلاثو اور ثلاثتن کا مادہ ایک ہے، مسلاسو اور ثلاثتن کا مادہ ایک ہے، اور یہ وصف بھی ہیں، کیا ہیں؟ تو لہذا ادھر عدل تحقیقی اور وصف دونوں پائے گے، لہذا یہ غیر منصرف ہے۔ غیر سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو یہاں بھی جب انہوں نے کہا کہ دیکھو جی وہ جو جمع ہے، پیچھے آپ نے پڑھا تھا، قاعدہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جمع اقواس ہو، کیا ہوں؟ ناب کی جمع انیاب ہو، لیکن یہ اقویس اور انیب ہے، کیا ہے؟ تو اب یہ ہے کہ اس کا عدول ہوا ہے، اقواس اور انیاب سے جمع قلت ہے، تو فاعلون سے اقوالن، نابون سے انیابن، اور قوسن سے اقواسن، یہ جمع ہے جو قاعدے کے مطابق ہے، لیکن جمع ہے اقویس اور جمع ہے انیب۔ تو کہتے ہیں یہ پتہ چلا کہ یہ اصل سے پھیری گئی ہے غیر اصلی شکل کی طرف، اور غیر قیاسی شکل کی طرف اسے پھیر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ غیر منصرف نہیں ہے، غیر۔ تو مادہ بھی ہے، قوسن قاف واو سین اس میں بھی ہے، اقویس میں بھی ہے، اور ناب میں وہ یا نون جابا، اس میں بھی انیب میں نون جابا ہے، مادہ بھی برقرار ہے، خروج بھی ہوا ہے، پھر بھی منصرف پڑھا جا رہا ہے، غیر منصرف پڑھا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا خروج ہوا ہی نہیں، عدل ہوا ہی نہیں، کہ یہ قانونی شکل سے غیر قانونی شکل کی طرف گئی ہے، کہ پہلے اس کی قانونی شکل بنتی، یعنی نابن سے انیاب جمع تھی اور قوسون سے جمع، تو پھر وہاں سے پھیری جاتی، وہاں سے، تو ایسا ہوا ہی نہیں، ایسا تو اصل سے پھیرا ہی نہیں گیا، اصل سے پھیرا نہیں گیا، تو بلکہ ابتداءً ہی یہ اقویس اور انیب جمع بنا دی گئی، پتہ چلا یہ جمع شاذ ہے، جمع شاذ ہے، اس لیے یہ عدل نہیں، تو جب عدل نہیں تو غیر منصرف بھی نہیں۔ سمجھ آگئی اس کی؟ اب آگے جو بات ہو رہی ہے کہ دوسرے سیغے کی طرف تقدیراً یا تحقیقاً چلا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ شارح نے کہا ہے کہ تغیر اللفظی، کیا کہا؟ اور اگر وہ کہتا ہوا تغیر اللفظی عن صیغتہ الی صیغۃ اخری تغیراً غیر قیاسی، تغیراً بلا قلب و اعلال و تخفیف ما بقاء المادۃ لکان اولی لعدم الاحتیاج الی القیود۔ یہ مشورہ دے رہے ہیں، لیکن اب نہیں، وہ مصنف تو کب کے دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن کہتے ہیں مصنف اگر یوں کہتے کہ تغیر اللفظ عن صیغتہ الی صیغۃ اخری تغیراً غیر قیاسی بلا قلب و اعلال بلا و تخفیف ما بقاء المادہ، ما یعنی ایک سیغے سے اسم کا دوسرے سیغے کی طرف نکل جانا، اور نکلنا غیر قیاسی ہو، نکلنا جو میں
وضاحت میں کر رہا تھا کہ غیر قانونی شکل کی طرف پھر جانا، غیر قیاسی، قیاسی نہیں، قیاسی سے غیر قیاسی کی طرف نکل جانا، تو مصنف ایسا کہہ دیتے بلا قلب و اعلانات، قلب ہو نہ اعلال ہو اور نہ تخفیف ہو، مادہ کے باقی رہنے کے ساتھ اتنی تعریف کر دیتا تو کسی قید لگانے کی حاجت پیش نہ آتی، حاجت، اور یہ بہتر ہوتا، کیا ہوتا؟ تو پھر ضرور اولا ہوتا، ضرور بہتر ہوتا، کیونکہ پھر قیود کی طرف حاجت نہیں تھی جو ہم نے لگائی، مادہ بھی باقی ہو، یوں ہو، تو پھر یہ قید لگانے کی کوئی ضرورت ہے اگر مصنف یوں تعریف کر دیتے۔ سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَتَكَلَّفِ الْمُصَنِّفُ، بے شک مصنف نے یہ تکلف نہیں کیا، مصنف نے کیوں؟ لِأَنَّ الْغَرْضَ من التعریف الشیء من التعریف لشیء معرفتی ذالک الشیء، کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ تعریف، کسی شے کی تعریف کی غرض، کسی معرفت ذالک الشیء، اس شے کی معرفت ہے۔ کسی شے کی تعریف کی غرض کیا ہے؟ اب میرے سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں ادھر؟ حافظ اسد صاحب، حافظ امام بھی ہیں، ٹھیک ہے، امام ہے کہ نہیں، حافظ بھی ہیں، اور ساتھ فوجیوں کے ساتھ معاون بھی رہے ہیں۔ یہ پیچھے جو مسئلہ بنا پاکستان کی سرحد پہ، فوجی ان کے معاون بھی رہے ان کے، اور مجاہد بھی ہیں، جہاد کرتے ہیں دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، یہ لوہے کی طرح مضبوط ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ میں نے یہ کیا کیا؟ شے کی تعریف کی غرض کیا ہے؟ کسی شے، یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ شے کی تعریف سے غرض کیا ہوتی ہے؟ اس شے کی پہچان۔ اب آپ کو پہچان ہو دیا کہ نہیں؟ تو میں نے کرائی ہے نا، اسد آپ یوں بھی ہیں، اسد یوں بھی ہیں، اسد یوں بھی ہیں، یہی غرض ہے نا۔ کسی شے کی تعریف سے غرض یہی ہوتی ہے کہ اس شے کی پہچان کرائی جائے، اس شے کی۔ اتنی سمجھ آ گئی؟ وہ معرفت الشیء علی نوعین، تو پھر شے کی معرفت دو قسموں پر ہے، شے کی پہچان دو قسموں پر ہے، اما علی وجہ الامتیاز عن کل ما عداہ، ایک یہ ہے کہ اس تعریف سے جو اس کے علاوہ ہے، جو ہر ایک سے جدا کر دیا جائے، ہر ایک سے کیا کیا جائے، یعنی علی وجہ امتیاز، امتیاز کے طریقے پر ہو۔ تو امتیاز کیا؟ علی کل ما، جو اس کے علاوہ ہے نا، ان ہر ایک سے جدا کر دیا جائے، ہر ایک سے جدا۔ یہ مذہب المتاخرین، یہ متاخرین کا مذہب ہے، کس کا؟ متاخر علماء کا۔ یا علی وجہ الامتیاز عن بعض ما عداہ، یا پھر کچھ جو تعریف کے علاوہ ہیں کچھ ان سے فرق کیا جائے، کیا کیا جائے؟ اور جدا کیا جائے ان سے۔ سب سے دو طریقے ہوتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ ہر شے سے اسے ممتاز کیا جائے، یا اس کے علاوہ کچھ سے کیا جائے، سب سے۔ اسد صاحب کی یہ تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو یا آپ جتنے بیٹھے ہیں ان کی مثال دیتا ہوں، سب سے ممتاز، کہ کوئی بھی یہ نہیں کیا کسی نے کیا۔ اب بات کے اعتبار سے کہ ان کلوں نے تو نہیں کیا، ان کے ساتھ اور بھی تھے لیکن کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیے۔ اب کچھ کے اعتبار سے یہ کیا ہو جائیں گے؟ ہر ایک سے نہیں، کیا ہر ایک سے ممتاز ہو۔ تو تعریف میں ہوتا ہے کہ جمی ما عدا سے ممتاز کر دینا یا بعد ما عدا سے ممتاز کر دینا اس شے کو، یہ دو ہوتی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں فَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ إِلَىٰ التَّكَلُّفَاتِ وَالْقُيُودِ، پس جب یہ جو دوسری تھی یہ متقدمین کا مذہب ہے کہ بعد ما عدا، اس شے کے علاوہ جو کچھ ہیں اس سے اس شے کو کیا کر دینا؟ تعریف کر کے ممتاز اور جدا کر دینا۔ تو کہتے ہیں یہ جو پہلی تعریف کہا کہ ہر شے سے اسے کیا کرنا؟ جدا، جو اس کے علاوہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو مذہب کس کا تھا؟ متاخرین کا۔ تو کہتے ہیں بس جب اول ہوگا تو پھر آپ کو کسی قید کی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قید جب سب سے یوں سے ممتاز بیان کر رہی ہیں پھر کوئی قید لگانی پڑے گی؟ کوئی آئے گا تو قید لگائیں گے، نکالیں گے بس۔ تو پھر کہتے ہیں کوئی حاجت نہیں رہے گی
تکلفات اور قیود کی. اور اگر ثانی ہو کہ بات کے حوالے سے آپ اس کی پہچان کرا رہی ہیں کہ یہ ان سے منفرد ہے، ان سے جدا ہے، بات کے حوالے سے کرا رہی ہیں، تو اس وقت آپ کو حاجت رہے گی قیود کی اس وقت. تو یہ قانون فی کل تعریف تأمل. تو حاجت پھر اگر ثانی ہو، اگر کیا ہو تو پہلے اول ہو تو پھر کیا ہوگا؟ حاجت ہوگی. کیا ہوگی؟ کس کی؟ تکلفات اور قیود کی. کب؟ جب آپ ہر ایک سے اسے ممتاز بیان کریں گے، پھر کیا ہوگی؟ سب کی قیود کی طرف حاجت ہوگی. اگر ثانی ہو کہ بعض سے جدا کریں گے، کس سے؟ تو جب بعض سے کر دیا ہے نا تو خاص تو کر دیا، بعض سے کیا، تو اس صورت میں کوئی حاجت نہیں رہے گی قیود اور تکلفات کی. قیود اور یہ قانون ہر تعریف میں کیا میں ہے؟ تأمل. اس میں غور کرو. اس میں یہ قانون ہر تعریف میں ہوتا ہے. یا جمیع معادہ سے اس کو شے کو ممتاز کیا جاتا ہے، یا بعد معادہ سے اس کو کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ممتاز کیا. اگر جمیع سے کیا جائے پھر قیودوں اور تکلفات کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر بعد سے کیا جائے تو پھر قیود اور تکلفات کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ہر تعریف میں قانون ہے. پس کہتے ہیں پس فَإِذَا قَصَدَ، جب وہ قصد کرے، جب وہ یعنی تعریف کرنے والا جب قصد کرے کہ امتیاز العدل من بین الاسباب 9 فقط، وہ اسباب منع صرف کے 9 اسباب کے درمیان عدل کے امتیاز کا قصد کرتا ہے. عدل کو ان 9 چیزوں سے ممتاز کرنے کا قصد کرتا ہے. کس کو؟ عدل. غور سے سمجھنا ہے، پھر کھڑکی دماغ کی کھلنی ہے. عدل بھی تو اسباب منع صرف میں سے ہے. عدل بھی، یہ سمجھ آ گئی؟ تو جب وہ مصنف تعریف عدل کی تعریف سے یہ جو عدل کے علاوہ منع صرف کے اسباب ہیں، اسباب 9 ہیں، اس میں عدل بھی ہے، ان میں سے فقط عدل کو ممتاز کرنے کا قصد کرتا ہے. عدل کو اب سمجھ آ گئی؟ تو پھر یہ کیا ہوگا؟ بعد سے ہوگی کہ نہیں ممتاز؟ بعد معادہ سے ہوگا یا سب سے ہوگا؟ بعد سے ہی ہوگا نا، سب سے تو عدل بھی اس کے اندر آئے گا. لا عن کل ما عدا، نہ کہ عدل کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب سے ممتاز کرنے کا قصد کرتا ہے، سب سے، بلکہ اسباب 9 میں سے عدل ہی کا ان میں سے جدا کرنے کا کیا کرتا ہے؟ قصد کرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ فقط تو فالتعریف بلا اعتبار القیود کاف و واف، پھر تعریف بلا قیود کے اعتبار سے کافی ہے اور وافی ہے، اور پھر قید کی ضرورت نہیں پڑتی بلا قید، کیونکہ اب انہوں نے بات سے ہی خاص کیا. تو جب میں نے کہا بات کو خاص کر دیں گے، بات کے اعتبار سے اس کو خاص کریں گے، تو پھر کسی قید کی ضرورت نہیں رہے گی. اب سمجھ آ گئی اس کی تعریف کی 2 قسمیں ہیں. تو یہاں کا عدل، تو عدل اب ان 9 میں سے ایک ہے جسے جدا کر دی ہے، تو لہذا بات سے ہو گئی. کسی ہو گئی؟ پھر قید کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں. تحقیقاً کیا کہا؟ یہ جو تحقیق ہے یہ صفت مصدرین، کس کی صفت ہے؟ اب آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ مصدر کہاں ہے، پھر غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے تغیر اللفظی. ٹھیک ہے، کیا پڑھا تھا؟ آگے ان صیغتہ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری الی تحقیقاً. یہ تحقیقاً صفت ہے کس کی؟ تو مصدر کی طرح ہم مصدر کہتے ہیں، وہ محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ اور وہ مفعول مطلق ہے. تغیر اللفظ عن صیغۃ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری تغیرا تحقیقا او تقدیرا، یعنی تغیر تحقیقی. تو وہ تغیر موصوف محذوف ہے، وہ مصدر ہے، ما قبل کے لیے مفعول مطلق بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ مطلق. اور ما بعد کے لیے موصوف ہے، اور تحقیق اس کی کیا ہے؟ صفت. والعدل المحقق ما لم
युक़द्दर अस्लुहु मा लिदुरूरति मनइ सर्फ़ी वला लिदुरूरतिल बिनाई वला लितबइल अख़वाती। कहते हैं कि अदल मुहक्क़क़ जिसकी असल मुक़द्दर ना हो, जिसकी असल मानी ना जाए, जैसे मैंने पहले बताया कि जिसकी असल माननी पड़ी, ज़रूरत माननी पड़ी, तो मुहक्क़क़ वो है जिसकी असल ज़रूरत मानी नहीं गई, वो तो है, ठीक है। जिसकी असल मुक़द्दर ना हो मना सर्फ़ की ज़रूरत के लिए, वो मैंने कहा मना सर्फ़ की ज़रूरत थी तो आमिर और ज़ाफ़िर को मुक़द्दर माना गया है, लेकिन मुहक्क़क़ वो होता है कि माना नहीं, वो है, वो क्या है ना बिना की ज़रूरत की वजह से, ना बाइयों के ताबे करने की वजह से वो तहकीक नहीं होती, वो कि बिना की ज़रूरत की वजह से उसे माना जाए या फिर बाइयों के ताबे करने की वजह से माना जाए, वो तो वो होती है जो मुक़द्दर होती है। तो ये मुहक्क़क़ है, ये यानी इसकी असल मुक़द्दर नहीं है, ना मना सर्फ़ की ज़रूरत के लिए और ना ही बिना की ज़रूरत के लिए, ना ही बाइयों के पीछे ताबे करने के लिए, ऐसी नहीं है। या फिर अदलुल मुहक्क़क़ जो है उसमें से है जिसमें असल के वजूद पर, असल के वजूद पर गैर मासर्फ़ क्या मना सर्फ़ के अलावा दलील पाई जाती है। दलील यानी अदल मुहक्क़क़ वो है जिसमें दलील असल के वजूद पर किसके मना सर्फ़ के अलावा पाई जाती है। मना तो इसकी मैंने आगे बताया असल पाई जाती है, सलासतुन सलासतुन असल पाई गई कि नहीं, तो मना सर्फ़ के अलावा इसमें दलील क्या होती है, पाई असल पर दलील पाई जाती है कि असल मौजूद है, जबकि आमिर और ज़ाफ़िर असल नहीं है, वो माने गए हैं, और सलासतुन सलासतुन असल मौजूद है। तो इसे कहते हैं अदल मुहक्क़क़ कि जिसके वजूद पर मना सर्फ़ होने के अलावा दलील पाई जाती है। मना सर्फ़ अब वो ना सर्फ़ तो है लेकिन दलील भी है कि असल भी है, ठीक है। और आमिर उमर ज़ुफ़र मना सर्फ़ तो हैं, दलील कोई नहीं कि असल है, फिर माना गया कि असल है, वो असल मानी गई। समझ आ गई आपको। अब देखो कहते हैं कि तक़दीरन, ये भी उसी तरह ही अतब डालोगे तहकीकन पे तो ये भी उसके ताबियों की सिफ़त बन जाएगी, किसकी, तग़य्युरन की। समझ आ गई। देखो मैंने जो आपको समझाया ना आया, वह तग़य्युर तक़दीरी, तग़य्युर तक़दीरी यानी अल-अदल तक़दीरी, अदल तक़दीरी यानी मा क़द्दरा असलहु या मा क़ुद्दिरा असलहु लिज़रूरति मा सर्फ़, जो मैंने आपको समझाया कि तक़दीरी क्या है, अदल तक़दीरी क्या है, जिसकी असल मना सर्फ़ की ज़रूरत के लिए मानी जाए। मैंने कहा ना मजबूर कि मना सर्फ़ इस्तेमाल होता है, दलील कोई नहीं इसके वजूद पर, तो फिर माननी पड़ी। और मुहक्क़क़ और तहकीकी अदल वो होता है जिसमें असल के वजूद पर मना सर्फ़ के अलावा दलील पाई जाती है, और इसमें असल मना सर्फ़ के लिए कोई दलील नहीं पाई जाती, मना सर्फ़ के अलावा कोई दलील, तो फिर वो मानी जाती है। इसलिए कहा मना सर्फ़ की ज़रूरत के लिए जिसकी असल मानी जाए, जिसकी असल मानी जाए। जैसे उमर में मानी आपने आमिर को, ज़रूरतन मानी कि ये गैर मुस्लिम इस्तेमाल होता है, तब इसकी गैर मुस्लिम के अलावा कोई दलील पाई नहीं जाती, कोई दलील, तो लिहाजा फिर माननी पड़ी कि ये आमिर और ज़ाफ़िर से बने हैं। या फिर कहते हैं बिना की तहकीक के लिए बिना की असल मान ली जाती है। क्या, कैसे, जैसे हदार है, जैसे और तमार है, ये दोनों बिना हैं, ये दोनों बिना हैं, तो कहते हैं बिना के लिए भी असल मान ली जाती है, हालांकि हकीकतन नहीं है, फिर माननी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? या फिर बाइयों के ताबे के होने की वजह से, बाइयों के, आप पढ़ेंगे आगे जाके ये ख़िताम है, ये भी बाइयों के ताबे है, तो ताबे होने की वजह से इसकी भी असल माननी पड़ेगी। एक होता है ना असल, एक ताबे को भी फ़ैज़ मिल जाता है, ठीक है, तो फ़ैज़ मिला है तो लेकिन उसमें भी असल माननी पड़ेगी, उसमें भी। या अदल तक़दीरी, या ये सारी वज़ाहतें जैसे पीछे आपने पढ़ लिया ना कि अदल तहकीकी वो है कि जिसकी असल नहीं मानी जाएगी ज़रूरत मना सर्फ़ के लिए, या ज़रूरत या बिना किसके लिए, बिना की ज़रूरत के लिए, और या फिर होती है, और ना ही
اخوات کی اتباع کے لیے. اور دیکھو جو مقدرہ وہ ان کے لیے مانا جائے گا، یا ضرورت منع صرف کے لیے اس کی اصل مانی جائے گی کہ اصل موجود کوئی نہیں، یا پھر بنا کی ضرورت کے لیے اس کی اصل مانی جائے گی، یا پھر بائیوں کے پیچھے ہونے کے لیے تاپے ہونے کی وجہ سے اس کی اصل مانی پڑے گی. سمجھ آئی کہ مجبوراً ضرورتاً یہ کام کرنا پڑے گا. تو اگر ابا جی ہوندے تو پھر ماننے کی ضرورت، پھر کہنے کی ضرورت تھی، اصل ہے نا. پھر تو نہیں نا کہیں سے کہنا کہ یوں اور اس کی مان لی جائے. تو جب اصل نہ ہو اور غیر منصرف ہو یا حدار یہ اس طرح بنا ہے، تو پھر اس وقت اس کی ضرورتاً کیا کرنی پڑتی ہے؟ اصل ماننی پڑتی ہے. دوسرا بات کرتے ہیں کہ جو آپ نے اوپر پڑھا تھا کہ وہ کیا ہے کہ جس میں اس کے وجود اصلی پر غیر منصرف کے علاوہ دلیل پائی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عدل تحقیقی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر کے ہوں. کیا بات کی تھی؟ عدل تحقیقی وہ ہے کہ جس میں اس کے وجود اصلی پر غیر منصف ہونے کے علاوہ دلیل پائی جائے، وجود کی اصل پر دلیل پائی جائے، تو پھر عدل تقدیری اس کے اپوزٹ ہو جائے گا کہ وہ ہے جس میں اس کے وجود کی اصل پر غیر منصف کے علاوہ کوئی دلیل نہ پائی جائے. غیر، تو یہ دونوں باتیں انہوں نے کی کہ دونوں ذہن میں رکھنے کہ جس میں کوئی دلیل نہ پائی جائے اصل کے وجود پر منع صرف کے علاوہ وہ عدل تقدیری ہے، اور جس میں منع صرف کے علاوہ کوئی اس کے اصل پر دلیل بھی پائی جائے تو وہ عدل تحقیقی ہے. تو یہاں دونوں صورتیں بیان کر دی ہیں. اب آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. آگے دیکھیں، ولا یجتمع. اب ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ پیچھے پتہ عدل ہے، یعنی العدل، عدل جمع نہیں ہوتا کس کے ساتھ؟ ما وزن الفعلی، وزن ساتھ. کیوں؟ سوال ہے، وزن فعل کے ساتھ عدل کیوں نہیں جمع ہوتا؟ ان کی کیوں لڑائی آپس میں، ضدیں کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ اوزان عدل چند ہیں، ان کے علاوہ نہیں ہے. یہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی یاد کرائے تھے. اوزان عدل کتنی ہیں؟ محصورۃ فی ستہ، وہ 6 میں بند کر دیے گئے ہیں، بس ان کے علاوہ نہیں ہیں، 6 میں بند ہیں. نمبر 1 فعال، پہلا کیا وزن ہے؟ جیسے آپ نے پڑھا ثلاثو تو بر وزن، اور آپ نے پڑھا مثلاثو بر وزن. کتنے وزن ہوئے؟ فعال، ثلاث اور مثلاثو مفعالو. اور آپ نے پڑھا عمارو بر وزن. کتنے ہو گئے؟ 4 کے 3 پھر 4 نے تھے تو آڑے جے تو پھر دکان ہی خالی کرا دیں گے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. نمبر 4 امسی، نمبر 4 بر وزن، یہ وزن فعل ہے. نمبر 5 فعل، کیا؟ سحر، کیا؟ یہ کتنا ہو گیا؟ 6 کے 5، 6 کیسے بنا دیے؟ فعال، قطام، فعال، تو کتنے وزن ہوئے؟ ان کے علاوہ وزن فعل پر کوئی شے نہیں آئی، اوزان میں سے کوئی اور وزن نہیں آیا، تو اب کتنے بن گئے؟ تو آپ کو یہ 6 پکے یاد ہونے چاہیے. اب یہ 6 وزن ہے کس کے؟ ٹھیک ہے، عدل کے یہ وزن ہے. ٹھیک ہے، اب آگے کہتے ہیں پس ثابت ہوا کہ ان العدل لا یجتمع ما وزن فعل اصلا، کہ عدل وزن فعل کے ساتھ بالکل جمع نہیں ہوتا. یہ عدل کے اوزان ہے نا، عدل کے. تو جان ان اوزان الفعل المعتبرۃ فی سببیتی من صرفی، کہتے ہیں کہ وزن فعل جن کا منع صرف کے سبب ہونے میں اعتبار کیا جاتا ہے. وزن فعل، اب سوال آ گیا ہے نا کہ یہ عدل ہیں تو یہ عدل کے اوزان ہیں، اور وزن فعل جن کا منع صرف ہونے میں یہ سببیت کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ یہ منع صرف کا ایک سبب ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اکریمہ کا وزن ہے اور اکرمہ کا وزن ہے. اکرمہ اکریمہ معلوماً اور مجہولاً، اور وہ دوریبہ جو مجرد سے مجہول ہے. ٹھیک ہے نا، دوریبہ بھی مجہولاً دہریجہ،
اور تدحرج معلوماً اور مجہولاً، معلوماً، اور یہ مشہور ہیں ان کے درمیان، یہ ان کے درمیان۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں اور یہ اوپر کیا ہیں؟ عدل۔ تو جب یہ ادھر ایک بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اسم ہو، ایک بھی آیا اسم، وزن فعل تھے نا، کوئی اسم آیا نہیں، تو یہ اسم ہے اور اس کے دیکھو عدل کے کتنے وزن آئے تھے، تو ان میں کوئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جو عدل کے اوزان ہیں یہ 6 ہی ہیں، تو یہ وزن فعل کے ساتھ پھر جمع نہیں ہوتے، اس لیے انہوں نے یہ بات کر دی کہ وزن فعل کے ساتھ نہیں، ہاں علمیہ کے ساتھ جمع ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ جیسے عمر و ظفر، تو آپ بتاؤ عمر و ظفر کس کا وزن ہے؟ عدل کے وزن ہے۔ تو کہتے ہیں 2 مثالیں ہیں کہ عدل کا علمیہ کے ساتھ جمع ہونا ہے، کیونکہ وہاں 2 وزن آئے ہیں، کس کے؟ ایک ہی وزن آیا، عمر ظفر ایک ہی وزن ہے فعل، اور دوسرا علم آ گیا، تو لہذا علم کے ساتھ جمع ہوگی، علم کے ساتھ۔ ایدن کہتے ہیں یہ 2 مثالیں عدل تقدیری کی ہیں، کیوں؟ کیونکہ دونوں کی ان کے کلام میں، عرب کے کلام میں غیر منصرف ہونے میں جو ٹھیک ہے وہ دونوں جب پائے گے، دونوں غیر منصرف کلام عرب میں پائے گے، تو ان میں کوئی سبب علمیہ کے علاوہ نہیں پایا گیا، جو میں نے پہلے آپ کو سمجھایا تھا کہ علمیہ کے علاوہ کوئی سبب نہیں ہے، جبکہ غیر منصرف ہونے کے لیے 2 سبب ہیں، لیکن کلام عرب میں بغیر ایک ہی سبب کے ساتھ علمیت، دوسرا سبب نہیں پایا گیا، لیکن یہ غیر منصرف استعمال ہوئے، کیا ہوئے؟ اور مستعمل ہیں۔ تو پھر دوسرا جو ایک سبب جہاں وہ منع صرف میں کافی نہیں ہے، ایک سبب سے تو نہ منع صرف بنتا، وہ کافی نہیں، تو پھر ان میں عدل تقدیری مان لیا گیا۔ کیا مان لیا گیا؟ کہ ہاں جب یہ کلام عرب میں غیر منصرف استعمال ہو رہی ہیں تو پھر ہم ایک اور سبب مان لیتے ہیں، وہ کیا؟ عامر اور ظافر، عامر اس سے عدول ہو گیا، وہ عدل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو پھر یہ اس کے وزن آ گیا عمر، اور تو یہ وزن فعل بنا کے نہیں، عدل بنا کے نہیں، اور ساتھ ہی علم، تو یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، اس لیے غیر منصرف ہے، کیونکہ عدل وہ ہے، عدل تقدیری وہ ہے جس میں اصل کے وجود پر کوئی دلیل موجود نہ ہو غیر منع صرف کے علاوہ۔ تو کوئی شک نہیں کہ اس جگہ غیر منصرف کے علاوہ اصل کی وجود پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بس فرض کر لیا ہے کہ عمر اور ظفر یہ دونوں عامر اور ظافر سے معدول ہیں اور عدل پایا گیا ہے، اگرچہ تحقیق نہیں تقدیراً ہے، واللہ تعالیٰ عنہ۔